ڈاکٹر صاحب، قرآن مجید کے حوالے سے ہماری پچھلی کئی نشستیں چل رہی ہیں اور آج کی نشست بھی اس کا بنیادی تھیم تو قرآن حکیم سے ریلیٹڈ ہی ہے، لیکن آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے دینی اور اخلاقی تربیت کے بغیر قرآن مجید سیکھنے کے جو مفاسد ہیں، جن کو دیکھا صحابہ نے محسوس کیا اپنے ہاں اور اپنے متنبع کیا سے آنے والی نسلوں کے ہاں انہوں نے محسوس کیا کہ جی بہت تو وہ بڑے اہم پہلو ہیں ان آثار میں۔ وہ آثار آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اور آپ کے توضیحی کلمات ہم سنیں گے انشاءاللہ۔ ایک روایت ہے اور یہ پہلی روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ام الفضل کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یأتین علی الناس زمان یتعلمون القرآن ویعلمونہ ویقرؤونہ ویقولون، لوگ قرآن کو پڑھیں گے، سیکھیں گے اور کہیں گے قد علمنا وقرأنا فہل احد خیر منا، اللہ ہم سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ تو فہل فیہ من خیر، تو لوگوں نے کہا کہ لا یا رسول اللہ، تو لوگوں نے یہ بھی پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اولئک منکم واولئک هم وقود النار، استغفر، تمہیں میں سے مسلمانوں میں سے ہی ہوں گے اور وہ آگ کا ایندھن ہوں گے۔ یہ جو پچھلی نشست میں ہم نے بات کی تھی کہ قرآن کے سیکھنے کا محرک جب اللہ کی رضا، آخرت کا اجر اور ایک دینی ذمہ داری نہ ہو بلکہ دنیاوی اغراض بن جائے، صحیح، تو اس کا اللہ تعالیٰ کے ظاہر ہے کوئی وقت نہیں۔ نہیں۔ تو لیکن ان آثار میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کا نہ صرف یہ ہے کہ اس علم کے سیکھنے کے اللہ کیا موقع دے، بلکہ وہ مسلمان معاشرے میں بھی مفاسد پیدا کرے۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ قرآن کا صحیح علم وہ جیسے خیر کا موجب بنے گا، تو غلط اغراض کے تحت، غلط محرکات کے تحت قرآن کا علم سیکھنا اور اس کے ساتھ وہ تربیت کے وہ پہلو، روحانی تربیت کے، اخلاقی تربیت کے، شخصیت سازی کے، وہ اگر شامل نہیں ہوں گے تو یہ علم صرف یہ نہیں کہ بے وقت ہوگا اللہ کے ہاں، وہ مسلمان معاشرے کے اندر بھی مفاسد اور خرابیاں پیدا کریں۔ بالکل صحیح۔ تو ایک خرابی تو بڑی نبی صلی اللہ یہ علیہ ہوگی وسلم جو پچھلے آثار میں بھی ہے اور بھی بالکل صحیح کہ قرآن اصل میں جو ایک روایت میں نا آپ نے لا تستکبروا بھی، بالکل صحیح، بالکل ٹھیک، قرآن کو اپنی بڑائی کا موجب نہ بنا لو۔ اور ایک اثر میں بھی آیا کہ یہ لوگ جو ہوں گے اس طرح قرآن سیکھنے والے، وہ اس کو اپنے اہل بلاد پر اپنی بڑائی جتانے کا ذریعہ بنا، یعنی قرآن کا علم جو ہے، قرآن جس کو انسان میں تواضع پیدا کرنی چاہیے، خوف پیدا کرنا چاہیے، عاجزی پیدا کرنی چاہیے، وہ قرآن سیکھ کر انسان میں تکبر پیدا ہو۔ بالکل صحیح۔ تو ایسے لوگ جو ہیں، ایسے جو قرآن کے عالم یا قرآن کے قاری ہیں، وہ معاشرے میں کیا خیر پھیلائیں، جن کا علم، جن کا قرآن میں مہارت ان میں تکبر پیدا کرے۔ بالکل صحیح۔ تو اسی کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ وہ جب سیکھ لیں گے، پڑھ لیں گے، تو کہیں گے ہم نے قرآن سیکھ لیا، تو ہم سے بہتر کون ہے؟ سب سے بڑے زیادہ دیندار اور سب سے زیادہ احترام کے حقدار تو ہم ہی ہیں۔ یہ رویہ ایک پیدا، تو آپ نے فرمایا کہ فہل فیہ ان کے اندر کیا خیر ہو سکتی، کیا خیر ہوگی؟ استغفر اللہ۔ صحیح۔